آج کے اس تجزیے میں ہم ایک انتہائی اہم، قدیم اور تاریخی موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے میدان جنگ اور ایمان کے وہ عظیم اصول جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں، آج ہم ان کا تحقیقی اور عملی جائزہ لیں گے۔ دیکھا جائے تو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ عظیم حکمت اور انسانی نفسیات کا ایک بہترین خزانہ ہے۔ تو چلیے بالکل وقت ضائع کیے بغیر اس پر حکمت پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو صدیوں بعد آج بھی اتنا ہی زندہ اور مؤثر ہے۔ اپنی کھوپڑی اللہ کو ادھار دے دو۔ ذرا اس عظیم تاریخی قول پر غور کریں۔ یہ الفاظ سیدھے ذہن اور دل پر اثر کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس شدید اور خطرناک ماحول کی عکاسی کرتا ہے جہاں موت بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ میدان جنگ کے اس انتہائی دباؤ والے لمحے میں یہ جملہ انسانی بقا کی فطرت کو ایک اعلیٰ مقصد کے سامنے حوالے کر دینے کا تصور پیش کرتا ہے، اور اس تصور کی اصل گہرائی کو سمجھنے کے لیے اس کا تاریخی پس منظر دیکھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ جنگ جمال کے موقع کا ہے، جب حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد ابن الحنافیہ کو لشکر کا علم یعنی جھنڈا عطا کیا تھا۔ یہاں اس منظر کا تصور کرنا بے حد اہم ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجتے وقت صرف جذباتی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ جنگ اور ایمان کے وہ عظیم اصول بیان کر رہا ہے جو نہج البلاغہ کے خطبہ 11 کے نام سے تاریخ میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ فوجی حکمت عملی اور روحانیت کا ایک ایسا عظیم امتزاج ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس تجزیے کا روڈ میپ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اس پورے خطبے کو 5 اہم حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا، خطبہ 11 اور اس کا پس منظر۔ دوسرا، ثبات قدمی۔ تیسرا، توکل۔ چوتھا، ہوشیاری اور توجہ۔ اور آخر میں 5واں، ایمان یعنی اصلی فتح۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، خطبہ 11 اور اس کا پس منظر۔ اس خطبے میں استعمال ہونے والے زندہ استعارے یعنی میٹافرز واقعی لاجواب ہیں۔ کہا گیا کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ یہ ایک ایسی تصویر کشی ہے جو انسان کے اندر ایک ناقابل شکست ارادہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہدایت دی گئی، اپنے قدم زمین میں گاڑ دو اور دانت کو مضبوطی سے بھینچ لو۔ یہ الفاظ میدان جنگ کی شدت کو لفظوں میں زندہ کر دیتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے پیچھے ایک بہت گہرا اور عملی مقصد چھپا ہوا ہے جو عام طور پر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اگر تحقیق کی جائے تو ایک بہت دلچسپ اور عملی فوجی مشورہ سامنے آتا ہے: دانت مضبوطی سے بھینچ لو۔ سورس بتاتی ہے کہ یہ صرف کوئی جذباتی محاورہ نہیں تھا، بلکہ ایک ہائیلی پریکٹیکل فوجی ترکیب تھی۔ دانت کو آپس میں مضبوطی سے جوڑنے سے اگر دشمن کی تلوار سر پر لگے تو اس کی ضرب کا اثر کم ہو جاتا ہے اور کھوپڑی کو سیدھا جھٹکا نہیں لگتا۔ یہ اس بات کا سبق ہے کہ روحانی رہنمائی کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں عملی اور فوجی حفاظت کا کس قدر مکمل خیال رکھا گیا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم اصول پر، ثبات قدمی یعنی مستقل مزاجی اور استقامت۔ ثابت قدمی کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی دشوار، ناممکن یا خوفناک کیوں نہ ہو جائیں، اپنی جگہ پر قائم رہنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ زمین پر قدم جما لینے کا یہ عمل دراصل ذہن اور دماغ کو جما لینے کا نام ہے، کیونکہ جب جسم اپنی جگہ پر ایک پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے تو ذہن خود بخود اس خوف سے آزاد ہونے لگتا ہے جو دشمن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب تیسرا حصہ جو روحانیت کی انتہا ہے، توکل یعنی خدا پر مکمل بھروسہ۔ توکل کی یہ تعریف دراصل تجزیے کے شروعاتی کوٹ سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا نا، اپنی کھوپڑی اللہ کو ادھار دینا۔ اس کا اصل مطلب اپنی جان اور اپنی ہستی کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دینا ہے۔ جب ایک انسان سچے دل سے یہ مان لیتا ہے کہ اس کی زندگی اور موت ایک اعلیٰ قوت کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے اندر سے موت کا ڈر بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ خوف جو انسان کو سن کر دیتا ہے، پیرالائز کر دیتا ہے، توکل اس خوف کا واحد اور بہترین علاج ہے۔ چوتھا پوائنٹ اور بھی زیادہ ٹیکٹیکل ہے: ہوش مندی اور مکمل توجہ۔ یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سامنے آتا ہے۔ عام طور پر لوگ دباؤ میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ دشمن کی بڑی تعداد کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس ایک کامیاب فوجی حکمت عملی یہ بتاتی ہے کہ اپنی نظر لشکر کے آخری حصے پر رکھی جائے تاکہ پوری سچویشن کا احاطہ کیا جا سکے اور میدان جنگ پر مکمل کنٹرول قائم رکھا جا سکے۔ یہ ہوشیاری، سچویشنل اویئرنیس اور باریک بینی کی ایک عظیم مثال ہے۔ لشکر پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ مکمل توجہ کا ایک اور سنہری اصول یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھیں۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا سیدھا سا مقصد دشمن کی کثیر تعداد کے خوف سے ذہن کو بھٹکنے سے روکنا ہے۔ جب نظریں ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن سے ہٹ جاتی ہیں تو پوری قوت اور توجہ صرف اور صرف اپنے اصل مقصد یعنی اپنے ہدف پر مرکوز رہتی ہے، اور یہی ڈیپ کانسنٹریشن کسی بھی میدان میں کامیابی کی چابی مانی جاتی ہے۔ اور اب 5واں اور آخری حصہ، ایمان، جو کہ اصلی فتح اور کامیابی کا راز ہے۔
سورس واضح کرتی ہے کہ ان تمام فوجی اور ذہنی کوششوں کے باوجود اصل عقیدہ اور ایمان اسی بات پر مبنی ہے کہ انسان صرف اپنی محنت، پلاننگ اور بہادری کا ذمہ دار ہے۔ اصلی فتح، اس کا نتیجہ اور کامیابی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ وہ آخری روحانی اصول ہے جو انسانی کوشش کو غرور سے پاک کرتا ہے اور اس کی جد و جہد کو ایک اعلیٰ مقصد عطا کرتا ہے۔ تو اگر ان تمام باتوں کو جمع کیا جائے تو یہ پانچوں پوائنٹس مل کر ایک مکمل اور طاقتور فریم ورک بناتے ہیں۔ 1. ثابت قدمی یعنی جسمانی اور ذہنی استقامت۔ 2. توکل، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خوف کو بالکل مٹا دینا۔ 3. ہوشمندی، حالات پر ہر وقت نظر رکھنا۔ 4. مکمل توجہ، ڈسٹریکشن سے بچ کر اپنے مقصد پر جمے رہنا۔ اور 5. ایمان، یعنی اپنا بیسٹ دے کر نتیجے کو خدا پر چھوڑ دینا۔ یہ 5 اصول مل کر ایک ایسی ڈھال اور ایسی طاقت بن جاتے ہیں جسے کسی بھی محاذ پر توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اب اس تجزیے کا اختتام ایک انتہائی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر ہوتا ہے۔ یہ اصول صرف 1400 سال پہلے کے میدان جنگ کے لیے محدود نہیں تھے۔ ان خیالات کو دیکھ کر ذہن میں خود بخود یہ سوال ابھرتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں جو مختلف پریشانیاں، اندرونی کشمکش اور خاموش جنگیں روزانہ لڑی جاتی ہیں، ان میں ثبات قدمی، مکمل توجہ اور ایمان کو ڈھال بنا کر ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق اور یہ اصول روزمرہ زندگی کے چیلنجز کے لیے بہت سے نئے راستے کھولتے ہیں۔ اسی غور و فکر اور اسی سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ایکسپلینر یہیں مکمل ہوتا ہے۔